السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے سورہ انعام کا مختصر سا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انعام کے پہلے رکوع کے بارے میں پڑھیں گے کہ سورہ انعام کے پہلے رکوع میں مشرکین کے کون سے دو اعتراضات تھے، یعنی کفار کون سے دو اعتراضات کر رہے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ کفار کا جو پہلا اعتراض تھا، کفار مکہ کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ آسمان سے ایک لکھی کتاب لے آئیں تو پھر ہم بھی ایمان لے آئیں گے، ورنہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا جواب یہ دے دیا گیا کہ اللہ ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیتا تو وہ اس کو چھو کر دیکھ بھی لیتے، پھر بھی کہتے یہ کھلا جادو ہے، ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے۔ پھر کفار کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ہمارے روبرو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں فرما دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ آتا اور مشرکین کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر بھی لیتے اس چیز کا، اس کے بعد بھی وہ پیغمبر کا انکار کر دیتے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں فوراً ہلاک کر دینا تھا، یعنی کوئی سوچنے سمجھنے کی مہلت بھی ان کو نہ دی جاتی، جبکہ اللہ فی الحال ان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سورہ انعام کے دوسرے رکوع کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی 5 صفات جو ہیں وہ تحریر کی گئی ہیں، 5 صفات بتائی گئی ہیں۔ تو پہلی صفت کیا تھی؟ نمبر 1، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور 5ویں صفات یہ بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ کسی کے سامنے عاجز و مغلوب نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ سورہ انعام کے تیسرے رکوع کے اندر مشرکینوں کے دل، آنکھ، کان، زبان کے حالات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسرے رکوع کی روشنی میں مشرکین کی یہ حالت بیان کی گئی چونکہ وہ قبول حق کی نیت سے نہیں بلکہ محض عیب جوئی اور اعتراض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کان لگا کر سنتے تھے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تھے تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا تھا، اس لیے وہ حق کی بات نہیں سن سکتے تھے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ ان کو آنکھیں جو تھی وہ بند ہو چکی تھی، اس لیے کہ ان کو تمام معجزات دکھائی دینے کے باوجود بھی نظر نہیں آتے تھے، تب ایمان نہیں لائے تو اب کیا ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے من گھڑت لے کر آگے ہیں۔ تو ان سارے اعتراضات کے جواب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن پاک کوئی پہلوں کے قصے کہانیاں نہیں، من گھڑت باتیں نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم چوتھے رکوع کے بارے میں پڑھیں گے۔ چوتھے رکوع میں سورہ انعام کے کیا بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔